اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم کوئی بھی مسئلہ سمجھتے ہیں یا شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اندر بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، بعض سنت ہوتی ہیں، بعض مستحب ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، مکروہ ہوتی ہیں یا حرام ہوتی ہیں۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اور کچھ آسان پیرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے فرض۔ فرض کہتے ہیں کسی چیز کو فضیلت دینا یا اندازہ کرنا، اور فرض وہ ہوتا ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی کہ ایسا کام جو کہ قرآن پاک سے یا پھر حدیث متواترہ سے ثابت ہو، اسے کہتے ہیں فرض۔ اور فرض کا انکار کرنے والا ہمارے نزدیک کافر ہوگا۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب کا لغوی معنی ہے لازم کرنا، ایسا کام جو کہ شریعت کے اندر لازم قرار دیا گیا ہو کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، جیسے کہ جو عشاء کے 3 وتر ہیں ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر واجب کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ بار بار کثرت سے چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے سنت۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ یا راستہ۔ آگے پھر سنت کے مزید 2 اقسام کو بیان کیا گیا ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل، ایسا کام جس پر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار کی ہو، جسے ہمیشہ حضور نے اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھا۔ اور اس کے بعد آتا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں کہ ایسا کام جس پر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں، عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کے کبھی حضور نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آتا ہے درجہ مستحب کا۔ مستحب کا لغوی معنی ہے پسندیدہ، ان کے ایسا عمل جو علماء کرام کے نزدیک، حضور علیہ السلام کے نزدیک، یعنی کہ شریعت کے اندر جس کام کو پسند کیا گیا ہے اسے مستحب کہتے ہیں۔ اور مستحب کا حکم کیا ہے؟ اسے کر لینا باعث اجر و ثواب ہے، اور اسے نہ کرنا گناہ کا کام نہیں ہے، جیسا کہ وضو پر وضو کرنا، وضو پر وضو کرنا۔ اگر ہم مستحب عمل جو ہے اسے ترک کر دیتے ہیں تو اس پر گناہ کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے مباح۔ مباح ایسا عمل ہے کہ جس پر کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا ہے، اگر کر لیں گے یا چھوڑ دیں گے تو اس پر کسی قسم کا اجر و عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے حرام۔ حرام ایسا عمل ہے جس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا، جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث نبوی سے ثابت ہو۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم شراب نہ پیو۔ اب جس کام کی نفی کی گئی قرآن کے ذریعے یا حدیث متواترہ کے ذریعے، جس کام کی نفی کی گئی، یہ سمجھ لیں فرض کے مقابلے میں آتا ہے۔ جس کام کی نفی کی گئی اسے رک جانا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس کا کرنا حرام ہوتا ہے، ان کے ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور حرام کا ارتکاب کرنے والا ہمارے نزدیک کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے ایک تو حکم کو پس پشت ڈال رہا ہے، اور اگر وہ کسی حرام چیز کو جائز قرار دیتا ہے، فار ایگزامپل شراب ہے، اگر وہ یہ کہے کہ شراب حلال ہے، حالانکہ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ شراب تو حرام ہے، لیکن کوئی بندہ جب قرآن کی نفی کر کے اس کو جائز قرار دے گا اس وقت وہ بندہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے مکروہ کا۔ مکروہ ایسا عمل ہے کہ جس شریعت کے اندر ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو، شریعت مطہرہ میں اسے پسند نہ کیا گیا ہو، ایسا عمل ہے۔ آگے پھر اس کی 2 قسمیں اب بنتی ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی
یہ ایسا عمل ہے جو کہ حرام کے قریب تر ہوتا ہے، ان کے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی یہ حلال کے قریب آتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ایک آدھی بار کر لے تو اس کو جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، اگر بار بار وہ اسی کو کرتا ہے، مکروہ تنزیہی کو کرتا ہے، تو اسے صغیرہ گناہ کے برابر گناہ ملے گا۔ تو یہ مختصر سے وقت میں آج ہم نے کچھ بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی مسٹیک ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ سے وہ بھی ہمیں معاف فرمائے اور علم دین صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔